میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس جس زمین پر آباد ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے سید البقاع، یعنی زمین کا جو سردار علاقہ ہے وہ بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ مسجد اقصی جہاں پر آباد ہے اس کو سید البقاع کہا گیا ہے، اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے سید الصخرہ، گنبدوں میں اگر کوئی سردار گنبد ہے تو وہ بیت المقدس کے لیے کہا گیا ہے۔ اور قرآن نے یہ فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے متعلق فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مقدس سرزمین جس کو ارض مقدس کہا گیا ہے، نام ہی میں مقدس موجود ہے، اور یہ آج سے نہیں بلکہ روایت میں ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی، اور ہزاروں انبیاء اکرام علیہ السلام کا وہ قبلہ رہا اور وہ ان کی مرکز عبادت بھی رہا، اور ایک نہیں تقریباً 30,000 کے قریب انبیاء اکرام علیہ السلام مسجد اقصی کے ارد گرد دفن ہیں، آرام فرمائیں۔ جہاں اللہ کا ایک ولی دفن ہوتا ہے وہ برکت کی جگہ ہے، اور جہاں 30,000 نبی دفن ہو، اور وہ بھی اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، یہ سب وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو رسولان اعظام بھی ہیں، شریعت والے ہیں۔ یہ سب بیت المقدس کے ارد گرد ہیں، یہاں پر کچھ بھی اثر ہونا پوری دنیا پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اور چاہے وہ یورپ ہو کہ امریکہ ہو، افریقہ ہو کہ رشیا ہو، عرب ممالک ہو کہ ہند ہو، ان سب کو کچھ نہ کچھ کہنے کی آج ضرورت پیش آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سینٹر ہے، ایسا تقدس ہے وہاں پر جس میں پوری دنیا انوالو ہو ہی جاتی ہے، اور برسوں سے لے کر وہ جنگ کا میدان رہا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے لیے کیا فرمایا؟ صحابہ نے جب اس زمین کے بارے میں پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا وہ حشر و نشر کی جگہ ہے، حشر و نشر کی جگہ ہے، یعنی قیامت کے قریب سارے لوگوں کو ادھر ہی ہانک دیا جائے گا اور قیامت وہیں آنی ہے۔ حشر و نشر کی جگہ ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرماتے ہیں میرے آقا ہو سکے تو تم جا کر اس میں نماز پڑھ لو، اس لیے کہ اس کی ایک نماز دوسری مسجدوں کی 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ یہ مسجد اقصی کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اگر کوئی جا نہ سکے میرے آقا بیت المقدس اور نماز پڑھنے کی اس کو استطاعت نہ ہو وہاں جا کر تو کیا کرے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم تیل کا ہدیہ تو بھیج دے تاکہ وہاں چراغ جلانے کے کام آئے۔ یہ حدیث پاک میں ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے مطابق میں آج آپ تمامی حضرات سے یہ گفتگو کرنا چاہوں گا کہ میرے عزیزوں، یہ صرف فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے اگر وہ حقیقت کی نگاہیں رکھتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قوم سے وابستہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتے ہو، میں ان سے کہتا ہوں اگر اینک تمہارے اوپر جھوٹ کی نہیں پڑی ہے تو آنکھیں کھول کر دیکھ لو ظلم اور بربریت کس جگہ ہے اور حق کے لیے لڑنے والے کون ہیں۔ یہ ہر ایک منصف مزاج آدمی بھی آج پہچان سکتا ہے کہ کون نہتہ مارا جا رہا ہے اور کون سپر پاور طاقت پر کھڑے ہو کر اپنے مظلوم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہر دنیا کا انصاف پسند آدمی آج بول سکتا ہے، لیکن یہ دور بھی امتحان کا ہے۔ جتنے کیڑے مکوڑے دل میں بغض و عداوت رکھتے ہیں اسلام کے، وہ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں آپ اپنی اوپینین، اپنی رائے کیا رکھتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔
دنیا کیا کہتی ہے اس سے مجھے غرض نہیں، تمہارا تعلق تمہارے نبی پاک کے فرامین سے ہے۔ خبردار خبردار، تم کبھی ان ظالموں کی حمایت میں نہ آنا، ورنہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرف تم توجہ بھی مت کرنا، جھکاؤ بھی مت رکھنا جس طرف ظالم گئے، جس طرف ظالم گئے ہیں اس طرف جھکاؤ بھی مت رکھنا۔ اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہارے پاس بہت آ گئی، چکا چوند دنیا دیکھ کر، جیسے امارات والے ہوئے، متحدہ عرب امارات، دبئی جیسے آج انٹرنیشنل سٹی ان کے پاس مل گئی ہے، پوری دنیا وہاں پر تجارت کرنے لگ گئی، بحرین جیسے کنٹریز، ان کے پاس دنیا کی فراوانی آ گئی، تو آج وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم کو مظلوم اور غریب فلسطینیوں کی مدد میں بات نہیں کرنی چاہیے، جو سپر پاور طاقت ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری ٹریڈنگ کا مسئلہ ہے، ہماری تجارت کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ بھول گئے کہ ان کا اسلام کہاں ہے، ان کے آباء و اجداد کی روایت کہاں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ان کے نقشے پر چل کر کبھی اپنی رائے کو بدل نہ دینا۔ بعض مسلمانوں میں یہ گفتگو پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہم ہی مسلمان ہیں ہندوستان کے، کیا ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی رائے بنائیں، وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، عرب لوگ ہیں اور بڑے بڑے مشائخ ہیں وہاں پر، ان لوگوں نے رائے الگ بنائی ہے، وہ دنیا کے اور پیسوں کے پجاری بن گئے ہیں، ان کے ہاں نفس غالب آ چکا ہے اور شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہے، وہ حق نہیں دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، کہیں تم اپنی رائے اس طرح بنا لیے تو حدیث کو جھٹلانے والے ہوں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس ظاہرین علی الحق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الی ان تقوم الساعہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے دروازوں کے اطراف میں حق کے لیے کھڑی رہے گی قیامت آنے تک۔ اور حضور پاک نے یہ بھی فرمایا، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضور فرماتے لا یضرهم خذلان من خذلهم۔ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے دھوکہ دینے والوں کا دھوکہ انہیں کچھ اثر نہیں کرے گا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بڑے بڑے پیٹروٹ میزائل داغ کر کے اگر وہاں کے علاقوں کو ختم کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے میرے نبی کے فرمان پر یقین ہے یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا۔ کچھ عمارتوں کے گر جانے اور کچھ بچوں کے اور کچھ لوگوں کے قتل ہو جانے کا نام یہ جیت اور فتح نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم ان ظالموں کو دیکھ رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ان سے بہتر ڈیفنس طاقت کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر بنکر کسی کے پاس نہیں، ان سے بہتر سائرن بجانے کی طاقت کسی کے پاس نہیں، پوری دنیا کو زہریلے ہتھیار بیچنے والی طاقتیں۔ آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف محض ایک چھوٹی سی جماعت سے ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے نظر آتے ہیں اور ان کے جسموں میں کپ کپی نظر آتی ہے۔ پوری طاقت تمہاری ایک جگہ۔ میں بھی چند دنوں قبل عمرہ میں تھا، جب یہ پڑھ رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت جس کو پوری انٹرنیشنل دنیا مل کر کے آتنکواد گھوشت کرتی ہے، امریکہ ہو، یو کے ہو اور دوسری بہت ساری طاقتیں، وہاں پر فلسطینیوں کی حمایت میں لڑنے والے ان مجاہدین کو یہ آتنکواد کہتے ہیں، ٹیررسٹ کہتے ہیں، جو اپنے چھوٹے سے علاقے کو بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ آتنکواد ہیں، وہ ٹیررسٹ ہیں۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہ گئی، ان کی کرنٹ سپلائی بند کر دی گئی، ان کا پانی بند کر دیا گیا، پھر بھی وہ آتنکواد ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دنیا کا دغلا معیار دیکھو آپ، رشیا پورے یوکرین کو تباہ کرتا رہا، پورا راکھ میں بدل دیا۔ ان ظالم کتوں کی زبان پر کبھی نہیں
نہیں آیا کہ رشیا آتنکواد ہے یا رشیا ٹیررسٹ ہے. یہ میڈیا میں بھونکتے رہے رشیا اور یوکرین کی وار چل رہی ہے, زمین کا مسئلہ ہے. ارے ہزاروں لوگوں کو رشیا راکھ میں بدل کر رکھ چکا ہے. کیوں نہیں بولتے اس کے متعلق, کیوں نہیں کہتے کہ وہ آتنکواد ہے؟ اس لیے کہ یہ ظالم دجالی میڈیا جتنے ہیں انہیں پتا ہے ان کے باپ داداؤں سے بڑی طاقت اس کے پاس موجود ہے. طاقتوں کی پوجا کرنا اور بڑی بڑی طاقتوں کو سلام کرنا یہ ان کی فطرت میں داخل ہے. اور ہم الحمدللہ مسلمان ہر وقت یہ فیصلہ رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے, جو مظلوم ہے, وہ چاہے ایک سکہ بھی نہ رکھتا ہو, ہم اس کی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں.